وہ اپنی ذات کا کرے گا، کام کا نقصان کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے امت کی ہدایت کے لیے جس زمانے میں جو بھی اسباب اللہ رب العزت نے ظاہر فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے محافظ ہیں قرآن کی طرح، اللہ ان کے محافظ ہیں قرآن کی طرح، جس طرح اللہ رب العزت اس دعوت کے کام کے کرنے میں انبیاء کی حفاظت کرتے ہیں، اس طرح اللہ رب العزت کام کرنے والوں کی اور کام کی بھی حفاظت قیامت تک کرنے والے ہیں۔ یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے تاکہ یہ مایوس ہو کر کام سے بیٹھ جائیں یا مایوس ہو کر کوئی ایسا غلط قدم اٹھائیں جو منکر سے روکنے میں نبی کے اسلوب اور خلفاء راشدین کے طریقے کے خلاف ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ منکر سے روکنے کے کچھ شرائط ہیں، منکر سے روکنے کی کچھ شرائط ہیں، جس میں سب سے بڑی شرط یہ ہے، منکر سے روکنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، جس میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ تم کسی کو منکر سے روکنے کے لیے اس کے منکر کے متلاشی مت بنو۔ سمجھے بات نہیں؟ اس کے منکر کے متلاشی مت بنو۔ اگر تم اس کے منکر کی تلاش میں ہو تو پھر تم خدا کی قسم اس منکر کرنے والے سے زیادہ بدتر ہو۔ اگر تم اس کے منکر کرنے کی ٹوہ میں ہو اور تلاش میں ہو تو تم خدا کی قسم اس منکر کرنے والے سے زیادہ بدتر ہو۔ اللہ کی نظر میں وہ مسلمان سب سے زیادہ ذلیل ہے جو کسی مسلمان کی ذلت کا دل کے اندر ذرے کے برابر بھی ارادہ رکھتا ہو۔ اس لیے منکر سے روکنے کی شرائط یہ بتلائیں۔ پہلی شرط یہ ہے، کسی منکر کرنے والے کو منکر سے روکنے کی پہلی شرط یہ ہے، اور یہ مجھے معاف فرمائے، یہ پہلی ہی شرط اس وقت بالکل مفقود اور ختم ہوئی بھی ہے۔ پہلی شرط یہ تھی کہ منکر کرنے والے کے منکر کی ٹوہ میں مت لگو، اس کے متلاشی مت بنو۔ اگر کسی کا کوئی منکر نظر آ جائے، اگر کسی شخص کا کوئی منکر نظر آ جائے تو فرماتے تھے سنت طریقہ یہ ہے کہ اس منکر کرنے والے سے اتنی محبت اور تعلق بڑھاؤ، اس منکر کرنے والے سے اتنی محبت اور تعلق بڑھاؤ کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ آج یہ میری بات سن لے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی؟ تم سب سو رہے۔ اس منکر کرنے والے سے اتنی محبت اور تعلق بڑھا لو کہ تمہیں یقین ہو جاوے اب یہ میری بات سن لے گا، میری بات مان لے گا۔ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ اب اتنا تعلق قائم پیدا ہو گیا کہ میری بات مان لے گا تو پھر تم اس کو تنہائی میں لے جا کر اس طرح کہ اس کے علاوہ کوئی نہ سنے، اس کو یہ کہہ دو کہ بھائی میں نے ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اگر یہ ٹھیک ہے، میں نے صحیح دیکھا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بس یہ آدمی اللہ کے یہاں محبوب ہے، یہ شخص اللہ کے یہاں محبوب ہے، یہ شخص اللہ کے یہاں محبوب ہے۔ اگر اس نے اس سے آگے بڑھ کر کوئی اور اقدام کیا اس کی اصلاح میں تو یہ اللہ کے یہاں مجرم ہوگا، یہ اللہ کے یہاں مجرم ہوگا، کیونکہ اس کا مقصد تذلیل ہے، اصلاح نہیں ہے۔ اس کا مقصد تذلیل ہے، اصلاح نہیں ہے۔ اتنا تعلق پیدا کر لے کہ اسے یقین ہو جائے کہ میری بات مان لے گا۔ اگر پھر بھی نہ مانے تو یہ آدمی اپنی ذمہ داری کو اللہ کے یہاں ادا کرنے والا مانا جائے گا کہ بھئی اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے، اس کا کام پورا ہو گیا ہے۔ کیونکہ جب کسی کو منکر سے روکنے کے لیے بغیر تعلقات پیدا کیے منکر سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو منکر کرنے والے کے اندر اصرار پیدا ہوتا ہے۔ اصرار کہتے ہیں غلطی پر اڑنا اور ضد کرنا، غلطی پر اڑ جانا اور ضد کرنا۔
کہ اگر اس میں اصرار پیدا ہو گیا تو یہ اس کے گناہ سے کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے. آدمی منکر کر رہا ہو یہ اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ اس کا اپنے منکر پر اصرار کرنا ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کو منکر سے روکنے میں اصرار کا اندیشہ ہو کہ اس کے اندر ضد پیدا ہو جائے گی تو منکر سے روکنے میں تاخیر کرے، منکر سے روکنے میں تاخیر کرے اگر اصرار کا اندیشہ ہو. اور اگر اصرار کا اندیشہ ہے تو پھر اس کو منکر پر سے روکنے پر استطاعت نہیں ہے. اور اگر منکر کرنے والے سے اتنا تعلق نہیں کہ وہ اس کی بات کو قبول کر لے گا تب بھی یہ آدمی منکر سے روکنے کا مکلف نہیں. پھر کیا کرے؟ کہ پھر تو سب سے آسان بات یہ ہے کہ اس کو منکر سے روکنے کے لیے معروفات پر لے آوے، اس لیے کہ معروفات کا حکم کرنا غیر مشروط ہے اور منکر سے روکنا استطاعت کے ساتھ مشروط ہے. منکر سے روکنا استطاعت کے ساتھ مشروط ہے، امر معروف استطاعت کے ساتھ مشروط نہیں ہے. نماز کا حکم ہر ایک دے سکتا ہے، شراب سے روکنے کے لیے استطاعت چاہیے، شراب سے روکنے کے لیے قوت چاہیے. نماز کا حکم ہر ایک دے سکتا ہے، نماز کا حکم ہر ایک دے سکتا ہے. ہر شخص کو نماز کا حکم کر سکتا ہے. معروفات کی دعوت دینے کے لیے استطاعت شرط نہیں، منکر سے روکنے کے لیے استطاعت شرط ہے. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. اس لیے جہاد کے تو تین درجے ہیں، جہاد کے تو تین درجے ہیں، لیکن معروفات کی دعوت دینے کے لیے استطاعت شرط نہیں ہے. اور معروفات کے اندر منکر سے روکنے کی صلاحیت موجود ہے، معروفات میں منکر سے روکنے کی صلاحیت موجود ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز کے اندر منکر سے روکنے کی صلاحیت موجود ہے. معروفات میں منکر سے روکنے کی صلاحیت موجود ہے. ابھی تو ہم یہ نہ سمجھ سکے کہ معروفات کے ذریعے امت کے اندر منکر سے بچنے کی استعداد پیدا کی جائے، بلکہ معروفات کو چھوڑ کر محض منکرات سے روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. معروفات کو چھوڑ کر محض منکرات سے روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ منکر کرنے والوں کو اتنے محبوب ہو گئے کہ ان سے روکنے والوں سے مستقل مقابلہ شروع ہو گیا، روکنے والوں سے مستقل مقابلہ شروع ہو گیا. جب نہی منکر کی شرائط پوری نہیں ہوتی تو آپس میں تباعد، دوریاں پیدا ہوتی ہیں، دوریاں آپس میں پیدا ہوتی ہیں. جب منکر سے روکنے کی شرائط پوری نہیں ہوتی تو آپس میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں. اور مقصد یہ بن کے رہ جاتا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے 2 عیب دیکھے ہم آپ کے 4 عیب دیکھیں گے. اب سوال و جواب، آپس کی بحثیں وہ ایک دوسرے کی کمزوریوں پر، ایک دوسرے کی خرابیوں پر، ایک دوسرے کی کوتاہیوں پر، اس سے ایک کیا دونوں فریق کی اصلاح کا کوئی امکان نہ ہوگا، کیونکہ اب ایک دوسرے کی اصلاح نہیں، اب تو ایک دوسرے کی تذلیل مقصد بن گئی ہے. یہ سمجھنے کی باتیں ہیں سب، کہ پھر یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا. اس نے اس کی اصلاح کے لیے 4 عیب پکڑ لیے، اس نے اس کی اصلاح کے لیے اس کے 6 عیب پکڑ لیے، یہ سلسلہ لا متناہی ہوگا. اس لیے میں عرض کر رہا کہ منکر سے روکنے کی شرائط معلوم ہونی چاہیے، منکر سے روکنے کی شرائط معلوم ہونی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا اس میں کیا طریقہ ہے، کیا اسلوب ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے. کیونکہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو دیکھ کر چھپا لے گا، جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو دیکھ کر چھپا لے گا، اللہ تعالیٰ اس چھپانے والے کو اس گناہ کرنے والے کی اصلاح کا ذریعہ بنا دیں گے. تو جو مسلمان کے عیب کا اعلان کرے گا
اللہ تعالیٰ اس اعلان کرنے والے کو رسوا ہوئے بغیر موت نہیں دیں گے. یہ پکی بات ہے. اللہ اس کو رسوا کیے بغیر موت نہیں دیں گے. یہ پکی بات ہے. کیونکہ جو کسی مسلمان کے عیب کو اچھالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس عیب میں مبتلا کیے بغیر موت نہیں دیں گے. اس عیب سے مبتلا ضرور ہو کر رہے گا. اس لیے فرمایا کہ تم کسی مسلمان کے عیب کو تلاش نہ کرو. عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھر میں داخل ہوئے اور ایک مسلمان کا ابھی رعایا میں سے ایک مسلمان کا عیب اور اس کو گناہ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتے تھے تاکہ وہ گناہ کا انکار نہ کر سکے. دروازے سے آتے تو اس کو گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھتے کہ دروازہ بند تھا. دیوار پھران کر آئے تاکہ اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار پھران کر داخل ہوئے. اندر دیکھا بڑے میاں شراب پی رہے ہیں. ایک ناچنے والی ناچ رہی ہے. بڑے میاں مست. انہیں کوئی خبر نہیں کہ عمر کہاں تک پہنچ گئے. حضرت عمر نے خود ہی بڑے میاں کو متوجہ کر کے کہا کہ میں نے تو برا منظر نہیں دیکھا کہ ایک آدمی موت کا منتظر ہے, عمر کا آخر زمانہ ہے اور شراب پی رہا. حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ میں نے اتنا برا منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی موت کا منتظر اور یہ گناہ کر رہا. بڑے میاں نے کہا کہ عمر تمہیں جو منظر دیکھا ہے وہ تو دیکھا ہی ہے, مگر میں جو منظر دیکھ رہا ہوں وہ اس سے زیادہ برا ہے. جو منظر میں دیکھ رہا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے کہ آپ نے دیوار پھیلان کر گھر میں داخل ہوئے, آپ دروازے سے نہیں آئے, حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا دروازوں سے آؤ. اللہ نے قرآن میں فرمایا عیب تلاش نہ کرو, آپ نے میرا عیب تلاش کیا گھر میں گھس کر. قرآن میں ہے کہ اجازت لے کر آؤ, آپ بغیر اجازت کے آئے. میں جو کر رہا ہوں ایک گناہ کر رہا کہ شراب پی رہا. آپ نے قرآن کے 3 حکم توڑے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت تھے کہ جس گلی سے عمر گزر جاتے تھے وہاں سے شیطان گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. لیکن اس بہترین زمانے میں ایک مسلمان کا عیب امیر المومنین نے تلاش کیا. اس مسلمان امیر المومنین کے 3 گناہ پکڑ لیے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بڑے میاں کے شراب کے گناہ کو تو بھول گئے. یہ نہیں کہ بھئی تم جو چاہے کہتے رہو, ہم پر تو رعایا کی اصلاح کی ذمہ داری ہے, ہم تو اسلام میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. سنو میں کیا کہہ رہا, ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے میاں کا گناہ بھول گئے. کہ بڑے میاں کیا کر رہے تھے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ان 3 گناہوں کو سوچ کر رونے لگے اور اتنا روئے کہ عمر کی چیخیں نکل گئیں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلے چادر کو دانتوں میں دبائے ہوئے تاکہ عبداللہ بن مسعود آواز میں رونے کی نہ سنے. اس طرح وہاں سے نکلے, یہ کہتے ہوئے نکلے کہ عمر اگر اللہ نے تیرے گناہ معاف نہ کیے, یہ گناہ معاف نہ کیے تو تجھے تیری ماں گم کرے. اے عمر کیا ہو گیا تیرا, تجھ سے 3 گناہ ہو گئے. اصلاح کرنے والے یوں نہیں سوچتے کہ ایک آدمی کی اصلاح کرنے میں ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ایک کی اصلاح میں کتنا فساد ہوگا. کیونکہ جب اصلاح کا اسلوب, جب اصلاح کا طریقہ سنت سے ہٹ جائے گا تو اصلاح کا نتیجہ فساد ہوگا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نکلے روتے ہوئے اور خاموش رہے. عبداللہ بن مسعود کو نہیں بتلایا کہ گھر میں کیا میں نے منظر دیکھا ہے. بڑی میں نے حضرت مجلس میں آنا چھوڑ دیا کہ جس دن بھی جاؤں گا وہاں سب کے سامنے بات کھلے گی اور امیر المومنین سب کے سامنے شراب کی حد اور سزا قائم کریں گے. لہذا
عمر کے مجلس میں جانا چھوڑ دو. کافی عرصہ گزر گیا, بڑے میاں عمر کے مجلس میں نہیں آئے. ایک دن خیال ہوا کہ بہت پرانی بات ہو گئی, امیر المومنین اتنا مشغول آدمی ہیں, بھول گئے ہوں گے, چلو حضرت عمر کے مجلس میں چلتے ہیں. لیکن بڑے میاں آ کر چھپ کر بیٹھے پیچھے. بڑے میاں آئے اور چھپ کر پیچھے بیٹھے. حضرت عمر نے دیکھ لیا, چھپتے چھپاتے آئے بڑے میاں, بالکل لوگوں میں سب سے آخر میں بیٹھ گئے, آخر میں بیٹھے پیچھے. حضرت عمر نے دیکھ لیا, فرمایا بڑی میاں کو میرے پاس لاؤ. بڑی میاں سے کہا گیا امیر المومنین نے آپ کو بلایا ہے. بڑی میاں سمجھ گئے کہ آج ساری مجلس کے درمیان رسوائی ہوگی, تمام لوگوں کے درمیان رات کی بات کھلے گی, کیونکہ اصل میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرے پر مجھے فوقیت جب ہو سکتی ہے جب میں اس شخص کو تو لوگوں کی نظر میں چھوٹا دکھلا دوں, اپنے آپ کو بڑا دکھلا دوں. صحابہ خیر کے کاموں میں سبقت کرتے تھے نیک اعمال کے ذریعے, ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں فساد کے ذریعے. ہمیشہ یاد رکھنا, یہ حکومتوں کا اور اغیار کا مزاج ہے کہ وہ ایک دوسرے آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کو پیچھے ہٹاتے ہیں. صحابہ کا مزاج یہ تھا, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کا خیر میں تعاون کرتے تھے, ایک دوسرے کا خیر میں تعاون کرتے تھے. آگے بڑھنے کے لیے خیر کی راہیں سوچتے تھے, آگے بڑھنے کے لیے شر کے طریقے اختیار نہیں کرتے تھے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی میاں کو قریب بلایا اور بلا کے فرمایا عمر نے بڑی میاں کے کان میں کہ اے بڑی میاں, اس رات کی بات میں نے کسی کو نہیں بتلائی, اس رات کی بات میں نے کسی کو نہیں بتلائی. میں آپ کو منکر سے روکنے کے طریقے عرض کر رہا, اس رات کی بات میں نے کسی کو نہیں بتلائی, صرف میں جانتا ہوں, میرا اللہ جانتا ہے. عبداللہ بن مسعود میرے ساتھ تھے, ان کو میں نے نہیں بتلایا کہ میں نے کیا دیکھا ہے. بڑی میاں نے کہا امیر المومنین اپنا کان میرا قریب کیجئے. بڑی میاں نے حضرت عمر کے کان میں کہا کہ میں نے اس رات سے آج تک شراب نہیں پی. سوچو تو صحیح, اگر حضرت عمر رضی اللہ باہر نکل کے اعلان کر دیتے, اپنے قریب والوں کو بتلاتے, پھر اپنی مجلس میں جا کر اس شخص کے بارے میں کوئی مقدمہ قائم کرتے, کوئی اخبار, کوئی اشتہار ان کے بارے میں نکلتا, تو سوچو کہ بڑی میں یہ سوچتے کہ جب میں اس درجے کو پہنچا دیا گیا تو اب شراب پینے میں کیا حرج ہے. کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ اب مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کیونکہ میں نے بڑی میاں کو دیکھ لیا اور بڑی میاں نے مجھے دیکھ لیا شراب پیتے ہوئے, اب تو یہ بڑی میاں شراب پینے میں جری ہو جائیں گے. اب یہ سوچیں گے بڑی میاں کہ جب عمر سے نہ چھپ سکا میرا شراب پینا, تو اب شراب چھوڑنے کی کیا ضرورت. حضرت عمر کو بھی اس کا فکر تھا کہ میرا بڑی میاں کو شراب پیتے ہوئے دیکھنا کہیں بڑی میاں کو شراب کے پینے میں جری نہ بنا دے کہ جرت سے شراب پیئیں. بڑے میاں نے کہا مومنین میں نے اس رات سے آج تک شراب نہیں پی. سارے واقعے کا خلاصہ یہ ہوا کہ منکر سے روکنے کا طریقہ اختیار کیا, منکر سے روکنے کا طریقہ اختیار کیا. بڑی میاں نے شراب چھوڑ دی. عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی میاں کی بات پر اللہ اکبر فرمایا. لوگوں کو معلوم نہ ہو سکا کہ عمر رضی اللہ تعالی نے یہ تکبیر کس بات پر کہی. میں نے عرض کیا کہ بھلائی کا حکم کرنا, برائی سے روکنا, بے شک یہی عین دعوت ہے, یہی عین دعوت ہے, لیکن اس کا اسلوب اور طریقہ مسنون وہ معلوم ہونا چاہیے, وہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ منکر سے کیسے روکتے تھے, منکر سے کیسے روکتے تھے اور بھلائی کا حکم کیسے کرتے تھے. کیونکہ اصل میں منکر کو دیکھ کر اس منکر کو بدلنا ہے, منکر کو بدلنا ہے. منکر کو بدلنے کے لیے منکر کرنے والے کے ماحول کو بدلا جائے, یہ سنت ہے. کسی کو منکر سے روکنے کے لیے منکر کرنے والے کے ماحول کو, اس کی جگہ کو تبدیل کر دیا جائے. اس لیے کہ جگہ کے تبدیل ہونے سے یعنی
جگہ کے تبدیل ہونے سے اس منکر کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. آدمی جس ماحول میں گناہ کرتا ہے، آدمی جس ماحول میں گناہ کرتا ہے، وہ ماحول گناہوں کی وجہ سے اتنا مسموم اور اتنا زیادہ زہر آلود ہو جاتا ہے، اتنا زہر آلود ہو جاتا ہے کہ اس ماحول میں اس پر منکر سے روکنے کا اثر نہیں ہوتا. میں ضروری بات عرض کر رہا، ہماری سب کی طبیعتیں جو ہیں وہ گشت کو ایک پروگرام بنائے ہوئے ہیں ملاقات کا، کہ جو آدمی جس حال میں جہاں بھی ہے وہاں اس کے کان میں دین کی بات پڑ جاوے. لوگ اسے گشت کا موضوع سمجھتے ہیں، لوگ اس کو گشت کا موضوع سمجھتے ہیں کہ گشت کا موضوع یہ ہے کہ جو آدمی جہاں بھی ہے اس کے کان میں دین کی بات پڑ جاوے. غور سے بات سننا، لوگ گشت کا موضوع ملاقات کر کے دین کی بات کان میں ڈال دینے کو گشت کا موضوع سمجھتے ہیں. میں عرض کر چکا کہ منکرات اس حد تک پہنچ گئے کہ اس منکر کے ماحول میں رہنے والا اس فضا سے اتنا زیادہ متاثر ہے کہ اگر اس ماحول میں اس کو منکر سے روکا جائے تو وہ اس کو قبول نہیں کرتا. جیسے کسی جو ہے کہنا چاہیے کہ گندگی کے ماحول میں یا گھر کے ماحول میں اگر چھوٹے سے پھوڑے کا بھی آپریشن ہونا ہو تو ڈاکٹر اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں آپ کا آپریشن کے لیے اوٹی میں آنا پڑے گا. اتنے جراثیم ہیں اور اتنا غبار، اتنی گندگی ہے کہ اگر یہاں زخم کھول دیا گیا تو یہ بھرے گا نہیں. یہ کہتے ہیں ہمارے ماحول میں آؤ. دیکھو تو صحیح، جب دنیا کی گندگی اور گرد و غبار جسمانی آپریشن کو ناکام کر دیتے ہیں تو پھر گناہوں کے اثرات سے روحانی آپریشن کتنا مشکل ہوگا. اس کو پہلے منکر کے ماحول سے نکالو، کیونکہ جب تک مسلمان حرکت میں آ کر منکر کے ماحول سے نکلے گا نہیں اس وقت تک اس کی توبہ میں پختگی پیدا نہ ہوگی. کیونکہ توبہ کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے گناہوں کی ظلمت اور گناہوں کی نجاست اور گناہوں کی جو ہے گندگی کا احساس پیدا ہونے سے. جسے منکرات محبوب ہو جائیں وہ منکرات کو کیسے چھوڑ دے گا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو ان کے ماحول سے نکالا جائے. ان کو ان کے ماحول سے نکالو اور معروفات کے ماحول میں لاؤ. تو میں عرض کرا تھا کہ ہم نے اپنے ملاقاتوں کو صرف بات کے پہنچانے کا موضوع سمجھا ہوا ہے. حالانکہ ملاقات اس لیے ہے کہ یہ شخص جس ماحول میں ہے اس ماحول سے نکلے، عمل کے ماحول میں آئے. کہ عمل کے ماحول میں آنا یہ اس پر منکرات کی ظلمتوں کو کھول دے گا. اس پر منکرات کی ظلمتیں کھلیں گی. پھر یہ منکرات کو سمجھ کر جائے گا منکر کی طرف، منکر کے ماحول میں. ابھی تو یہ منکرات کو سمجھتا ہی نہیں ہے. صحابہ کرام نے شرک کی ظلمتوں کو ایمان کے ماحول میں آ کر سمجھا ہے. شرک کی ظلمتوں کو ایمان کے ماحول میں آ کر، شرک کی ظلمتوں کو صحابہ نے ایمان کے ماحول میں آ کر سمجھا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لاؤ. مولانا ایسا فرماتے تھے محض کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے بلکہ دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے. دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے. کہ دعوت یہ ہے کہ ان کو سمجھا کر اپنے ماحول میں لے کر آؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح اور تربیت کے اعتبار سے آپ کے زمانے میں یہ بنیادی طریقہ تھا
کہ نئے آنے والوں کو مسجد میں عمل کے ماحول میں رکھا جائے، مسجد میں عمل کے ماحول میں رکھا جائے، یہ آپ کی اصلاح کا بنیادی طریقہ تھا، یہ آپ کی اصلاح کا بنیادی طریقہ تھا کہ انہیں عمل کے ماحول میں لاؤ۔ وفد ثقیف نے کہا کہ اسلام تو قبول کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، دین کی محنت نہیں کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد کے ماحول میں رکھا اور یہ فرمایا کہ اعمال مسجد ان کے دلوں کے اسلام کے لیے نرم کر دیں گے، یہ فرمایا کہ اعمال مسجد ان کے دلوں کے اسلام کے لیے نرم کر دیں گے۔ آپ نے چور کو مسجد کے ستون سے باندھ کر رکھا کہ مسجد میں رہنا اس کے دل میں چوری کی نفرت پیدا کرے گا۔ آپ نے سمامہ بن اسال کو 3 دن مسجد کے ستون سے باندھ کر رکھا، مشرک ہو یا مومن، مسلمان ہو یا کافر، اسے عمل کے ماحول میں رکھا جاتا تھا تاکہ اس ماحول میں رہنا اس کے دل کو کفر کی ظلمتوں سے اسلام کی طرف پھیرے، یہی طریقہ تھا۔ 3 دن کے بعد آپ نے پوچھا، 3 دن تک آپ پوچھتے رہے کہ سمامہ کیا ارادہ ہے؟ وہ یہی کہتے رہے کہ آپ مال لے کر مجھے چھوڑ دیں یا میں آپ کے حوالے ہوں، آپ قتل کر دیں۔ جب 3 دن پورے ہو گئے حضرت سمامہ کو مسجد کے ماحول میں، تو 3 دن کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب ہمارا کام پورا ہو گیا، ہمارا کام پورا ہو گیا۔ آپ نے ان کو چھوڑ دیا کہ جاؤ ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہاں سے نکلے، برابر میں ایک درخت جو ہے باغ تھا کھجوروں کا، وہاں آئے، غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، واپس مسجد میں آئے اور آ کر اسلام قبول کیا۔ حالانکہ 3 دن جو آدمی قتل اور فدیے کے درمیان میں لٹکا رہے، اس کے اندر کتنی نفرت پیدا ہو جانی چاہیے اسلام سے کہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے مال لینا چاہتے ہیں۔ جو شخص 3 دن تک فدیہ اور مال کے درمیان لٹکا رہے، 3 دن کے بعد وہ کتنا یعنی غصہ لے کر بھاگے گا۔ لیکن مسجد کے ماحول میں رہنا، مسجد کے ماحول میں رہنے پر ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا ہو گئی۔ عرض کیا، آتے ہی کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ منکر سے روکنے کے لیے، منکر سے روکنا شرط نہیں ہے، منکر سے روکنے کے لیے معروفات پر لانا بھی کافی ہے۔ منکر سے روکنے کے لیے، منکر سے اگر روکو گے تو منکر سے روکنے کی قوت باہر سے آئے گی۔ منکر سے روکنا، منکر سے روکنا یہ منکر سے روکنے کی خارجی طاقت ہے، اور انسان کا مزاج یہ ہے کہ ہر خارجی طاقت کا مقابلہ کرتا ہے۔ سنو، منکر سے روکنا یہ خارجی طاقت ہے، اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ خارجی ہر طاقت سے دفاع کرتا ہے۔